وقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کے ادب کا ایک انداز جو ہے اس آیت میں سکھایا کہ میرے رسول کی بارگاہ میں آ کے رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو کل کے درس میں عرض کر دی تھی کہ یہودی لوگ جو ہے وہ رائنا کے لفظ کو رائنا کر کے پڑھتے تھے، اور رائنا کے لفظ میں جو ہے ایک ایسا معنی تھا کہ جو حضور کی بارگاہ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ یہ لفظ تم بھی نہ بولا کرو، کہ رب کی ذات کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ایسا لفظ کہ جس میں بے ادبی کا شبہ پیدا ہو، اللہ نے وہ لفظ بولنے سے بھی منع فرما دیا۔ چونکہ میلاد شریف کا مہینہ ہے تو میں اسی آیت کے ضمن میں حضور کے ادب کے ٹاپک کو جو ہے مزید چند دن چلاؤں گا، تاکہ میلاد رسول بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے، ذکر رسول بھی ہوتا رہے، اور حضور کے ادب کی یادیں بھی تازہ ہوتی رہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم روٹین سے جو ہے آیت نمبر 105 سے آ کے درس قرآن کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے۔ تو آج کے درس میں جو ہے سورہ الحجرات 26ویں پارے کی یہ صورت ہے۔ اس کا بہت لمبا چوڑا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ میں کسی موقع پر درس کروں گا۔ اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم حضور کی بارگاہ میں جب آ جاتے ہو تو اپنی آواز کو بھی رسول کی آواز سے بلند نہ کرو۔ کتنا ادب ہے کہ اپنی آواز کو بھی رسول کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو، اور فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے رسول کو جب بلایا کرو تو اس انداز سے نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کو کہتے ہو کہ اوے فلاں اوے فلاں، یا اس طرح کا خشک اور روکھا نام لے کر تم حضور کو بلاتے ہو، ایسے نہ بلایا کرو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا جو انداز اور طریقہ ہے، اس کا انداز اور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ مجھے دیکھو، میں رب ہوں کہ جب اپنے نبی کو بلاتا ہوں، میں رب ہوں کہ جب اپنے نبی سے بات کرتا ہوں تو میں ڈائریکٹ محمد یا رسول کہہ کے بات نہیں کرتا، میں رب ہوں کہ اپنے نبی سے جب بات کرتا ہوں تو کہیں پہ کہتا ہوں یا ایھا الرسول، کہیں پہ کہتا ہوں یا ایھا المدثر، کہیں کہتا ہوں یا ایھا المزمل۔ یعنی اللہ جب حضور سے بات فرماتا ہے تو حضور کے لقب کے ساتھ حضور سے بات فرماتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بھی جو ہے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب رسول کو بلایا کرو تو ایک دوسرے کی طرح نہیں، بلکہ ادب کا ہر درجہ میرے رسول کی بارگاہ میں اختیار کرتے ہوئے رسول کو بلایا کرو، اور فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ادب رسول کا یہ معیار نہ بنایا اور تم نے تعظیم رسول میں کوئی کمی کر دی، اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، چاہے وہ حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر حضور کی بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پتہ چلا کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، جو ہم اچھائیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، ان سب کا قائم رہنا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ نیکی کرنے والا حضور کا ادب کتنا کرتا ہے، حضور کا احترام کتنا کرتا ہے۔ پھر انسان تو انسان، آپ کے اور میرے پیارے نبی لجپال کریم کی تعظیم اور احترام کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو بتا رکھا ہے یہ میرا رسول ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو پتہ ہے
کہ جب یہ اللہ کا رسول ہمارے پاس آ جائے تو ہم نے ان کا کو احترام کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تفسیر روح المعانی میں حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے کھیلتے گھر سے باہر چلے گئے، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر چلے گئے نا تو ایک جھاڑیوں کا جھنڈ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جھنڈ میں جو ہے جا کے کھیلتے رہے اور گھر والوں میں سے کسی کو بھی خبر نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان جھاڑیوں میں کھیل رہے ہیں. بچپن کا زمانہ ہے. گھر والوں تلاش کرتے کرتے تھک گئے. حضور جو ہے گھر والوں کو نہیں مل رہے. اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ابو جہل جو ہے اسی راستے سے گھر آ رہا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جھاڑیوں کا جھنڈ ہوتا ہے. جھاڑیوں کا جھنڈ ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا بھتیجا محمد جو ہے وہ یہاں پہ کھیل رہا ہے تو وہ رک جاتا ہے، اپنی اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اونٹنی پہ سوار کرتا ہے کہ میں اس کو جاتے ہوئے گھر لے کے جاؤں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بٹھاتے ہیں، اب یہ دیکھیں حضور کے بچپن کا زمانہ ہے. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی آپ کے سر پہ رسالت کا جو ہے باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا. نبی تو تھے، رسول تھے، لیکن اعلان نہیں ہوا ابھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے اٹھایا ابو جہل نے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹھا لیا. حضور کو اپنے پیچھے بٹھا لیا. اب جس اونٹنی پہ وہ سوار ہو کے آ رہا ہے اس اونٹنی کو اٹھاتا ہے تو وہ اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا. بار بار لگامیں کھینچتا ہے، بار بار لگامیں کھینچتا ہے اور وہ اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے. وہ حیران ہے، پریشان ہے کہ جس اونٹنی پہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، جس اونٹنی پہ میں یہاں پہ پہنچا ہوں، اس اونٹنی کو اچانک ہو کیا گیا ہے. جب اس کو یہ بات سمجھ نہ آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس اونٹنی نے کہا یا ابا جہل، اے ابو جہل، وہ والامام وکیف یجلس خلفک، وہ جس کو تو نے پیچھے بٹھایا ہے وہ نہ صرف میرا امام ہے بلکہ کل کائنات کا امام بن کے آیا ہے. امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے، اس کو آگے بٹھائے آگے بٹھائے. آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ ہے اور اس اونٹنی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو نبی ہے اس کے ادب کا، احترام کا یہ عالم ہونا ہے کہ یہ میرے آگے بیٹھے گا تو میں اٹھنے کا نام کروں. اس اونٹنی نے بھی جو ہے ابو جہل کی پیٹھ نہیں ہونے دی میرے حضور کی طرح. تو یہ جانوروں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا رکھا ہے فطرتاً کہ ہم نے رسول کا ادب کیسے کرنا ہے. تاریخ دمشق کتاب ہے، 80 جلدوں پر یہ مشتمل ہے. 80 جلدیں اس کتاب کی. جامعہ ملیہ کی لائبریری میں موجود ہے یہ اور یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے. بڑی کمال کی کتاب ہے. اللہ کرے پاکستان میں جو ہے کسی آج ندیم کو یہ توفیق ملے. اس پہ کام ہو رہا ہے، اردو میں جو ہے انشاءاللہ آ جائے گی جلدی. وہ بڑی تفصیل والی اور بڑی عشق و محبت والی کتاب. اس میں یہ روایت موجود ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ نے پہلے سنی ہوگی لیکن آدھی سن رکھی ہے، پوری میں آج آپ کو سناتا ہوں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے جنگ سے واپس آ رہے تھے. اب واپس آتے آتے ایک جنگل کے قریب آئے تو جنگل سے ایک شیر نکل آیا جو کہ حضرت سفینہ کا شکار کرنا چاہتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ شیر جو ہے اس کے لیے انسان اور جانور کو بڑا محبوب شکار ہوتا ہے. اب حضرت سفینہ اکیلے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی پسٹل ہے، نہ بندوق ہے، نہ آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ موجود ہیں، اکیلے تنہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب شیر کو آتے ہوئے دیکھا نا تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈال دی گئی کہ اے سفینہ اس سے ڈرنا نہیں ہے. جب یہ تیرے قریب آئے گا تو اس کو کہنا میں محمد کا غلام ہوں، اس کو کہنا میں محمد کا غلام ہوں. اب وہ جو شیر آپ کو شکار کرنے کے لیے آ رہا تھا، آپ کے جب قریب آئے نا تو آپ کہنے لگے آنا مولا رسول اللہ، آئے میرا شکار کرنے والے، میرا شکار سوچ سمجھ کے کرنا، میں کوئی عام نہیں ہوں بلکہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تیرے سامنے.
وہ جو شیر شکار کرنے کی غرض سے آ رہا تھا، اس نے کہا جس رسول کے ادب کا آپ کو رب نے حکم دیا ہے، اس رسول کا ادب بھی ہم کرتے ہیں اور اس رسول کے غلاموں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ آیا تو شکار کرنے کے لیے تھا، تو نے رسول کی غلامی کا دعویٰ کر دیا ہے، اب میں تیرا غلام بن کر تجھے گھر چھوڑ دیا ہوں، گھر چھوڑ دیا ہوں۔ اب جب یہ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جاتا ہے، جانور ہے اور حضرت سفینہ اس کو نہیں بتا رہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اس کو خود پتا ہے کہ اس سفینہ کا گھر کہاں ہے، سفینہ کے گھر کا بھی اس کو پتا ہے۔ حضرت سفینہ کے گھر کے قریب جا کے یہ شیر آپ کو اتارتا ہے اور اپنی زبان میں کچھ باتیں بتاتا ہے، اپنی زبان میں کچھ باتیں بتاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفینہ واپس آتے ہیں، یہ سارا واقعہ حضور کی بارگاہ میں آ کے بتاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سفینہ اس شیر نے تیرے ساتھ جو باتیں کی تھی ان باتوں کا تجھے پتا ہے؟ حضور مدینہ میں بیٹھے ہیں، حضرت سفینہ کو شیر گھر میں چھوڑنے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے علم نبوت کا بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں، جہاں پہ بھی تشریف فرما ہوں، اپنے ہر امتی کے حال سے بھی باخبر ہے، اس کے احوال سے بھی باخبر ہے، اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں اور اپنی رحمت کا نور بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سفینہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ غرا رہا تھا، اپنی گردن ہلا رہا تھا، اپنی زبان میں باتیں تو کر رہا تھا، لیکن لا اعلم، میں نہیں جانتا، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ مجھ سے وہ کیا باتیں کر کے گیا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اچھا اگر تجھے پتہ نہیں تو میں محمد بتاتا ہوں اس نے تجھے کیا کہا ہے۔ تو آقا کریم نے پھر بتایا کہ وہ جو شیر جو تجھے اپنی سواری مہیا کر رہا تھا، وہ جب تجھ سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اے سفینہ جب واپس حضور کی بارگاہ میں جانا تو جا کے رسول اللہ کو بھی سلام کہنا، وہاں پہ صدیق اکبر عمر فاروق ہوں گے ان کو بھی سلام کہنا، وہاں پہ عثمان غنی علی اور مرتضیٰ ہوں گے ان کو بھی سلام کہنا۔ اب یہ جو ہے بڑی مستند روایت ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی فطرت میں بھی میرے رسول کے ادب کا احترام کا جو ہے وہ مادہ پیدا کیا ہے۔ تو وہاں پر جانوروں کے ادب و احترام کا جب یہ عالم ہے تو انسان مومن ہو اور پھر حضور کی بارگاہ میں جو ہے ادب کا وہ معیار نہ اپنائے اور ہر انداز ادب کا حضور کے ساتھ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کل بھی میں نے یہ کچھ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ میلاد شریف کی آمد ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، سکیج سجتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، تو ان تمام تر معاملات میں حضور کی ذات کے ادب کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن کوئی اگر حضور کے میلاد کی خوشی میں کیک بنواتا ہے تو قطعاً اس پہ جو ہے جشن عید میلاد النبی نہ لکھوائیں، اس لیے کہ جس پہ نبی کا نام لکھا ہوتا ہے اسی کو ہم جو ہے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ قطعاً کیک پر جو ہے حضور کے روضہ اقدس کی تصویر نہ بنائے، کھانا کعبہ نہ بنائے، یہ بے ادبی والی باتیں ہیں۔ حضور کی ذات کی جو محفل ہے، مجلس ہے، اس میں جو ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جائیں، ہاں ہو کے ساتھ نہ جائیں، وہاں پر جو ہے کوئی ایسا پہلو اختیار نہ کرے کہ جہاں پہ حضور کے ذکر کی بے ادبی ہوتی ہو۔ اللہ کی اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنے ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کی تعظیم و احترام میں جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔